بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کامیاب امام کی صفات میں ایک بڑی صفت یہ ہونی چاہیے کہ امام حافظ قرآن ہو۔ میں اس سلسلے میں دو باتیں الگ الگ عرض کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ حافظ قرآن ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے، آپ نے بہت محنت کے بعد قرآن مجید کو حفظ کیا ہے۔ یہ آسانی سے حفظ نہیں ہوا، لیکن بہت بڑا المیہ ہے کہ ہماری سستی اور کاہلی کی وجہ سے اب ہم قرآن مجید بھول چکے ہیں۔ رمضان شریف میں کوئی حافظ ہمیں تلاش کرنا پڑتا ہے اور ہمیں خود قرآن مجید یاد نہیں ہوتا، ہم سنا نہیں سکتے۔ تو دیکھیں، مشکل کام نہیں ہے، ارادہ اور ہمت کرنے کی بات ہے۔ آج ہی سے عزم کیجئے میں اپنے قرآن کو انشاءاللہ یاد کروں گا۔ تھوڑا تھوڑا یاد کیجئے آپ، ایک رکوع دو رکوع، ایک رکوع دو رکوع، قطرہ قطرہ دریا شد۔ ایک وقت آئے گا انشاءاللہ آپ کو پورا قرآن یاد ہو جائے گا۔ یہ ایک رکوع آپ نے ایک صفحہ جو یاد کیا ہے، اس کو سنتوں میں پڑھیں، نفلوں میں پڑھیں، چلتے پھرتے پڑھیں۔ ایک صفحے سے دو ہو جائیں گے، کوشش کیجئے وہ ایک صفحے کو کم از کم دن میں 30 دفعہ دہرا دیں، 40 مرتبہ پڑھ دیں۔ آپ بعد میں بھولنا بھی چاہو گے تو انشاءاللہ یہ نہیں بھولے گا۔ ایک وقت آئے گا آپ کا قرآن محفوظ ہو جائے گا، اور بہت بڑی ندامت اور شرمندگی سے آپ محفوظ ہوں گے کہ آپ حافظ قرآن ہیں، امام ہیں، مگر قرآن پورے محلے کو یہ پتہ ہے کہ حضرت کو قرآن یاد نہیں ہے اور وہ قرآن تراویح میں نہیں سنا سکتے۔ اس سے اللہ کے یہاں بھی بہت بڑی پکڑ ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ اس آیت کی تفسیر میں بعض حضرات نے فرمایا کہ ناظرہ خواں کا بھولنا کیا ہے کہ دیکھ کر نہ آتا ہو، اور حافظ کا بھولنا یہ ہے کہ زبانی نہ آتا ہو۔ تو اس لیے ہمیں اسی محتاط صورت پہ عمل کرنا چاہیے۔ اپنے قرآن مجید کو یاد کیجئے اور آج سے عزم کیجئے انشاءاللہ آئندہ سال پورا قرآن، اولاً پورا نہ ہو تو آدھا، وہ نہ ہو تو جتنا 5 پارے بھی اگر آپ نے حفظ کر لیے تو انشاءاللہ نفع ہی ہوگا۔ جو ائمہ کرام حافظ نہیں ہیں، نوجوان ہیں، تو کس نے رکاوٹیں کھڑی کی ہیں کہ آپ حافظ نہیں بن سکتے؟ ہمت کیجئے۔ ہمارے ایک مصری استاد جامعہ فاروقیہ میں کسی زمانے میں کچھ مصر سے اساتذہ تشریف لائے تو وہ عربی پڑھاتے تھے مختلف کلاسوں میں، تو ایک استاد نے کہا العالم الذی لیس بحافظ فہو مسکین ہکذا۔ فرمایا کہ جو عالم ہے مگر حافظ نہیں، وہ بڑا مسکین انسان ہے۔ نہ تو وہ کھل کر کوئی حدیث پڑھ سکتا ہے، نہ وہ کھل کر نماز پڑھا سکتا ہے، نہ وہ جرأت سے تدریس کر سکتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ہر جگہ آپ کو قرآن کی آیات چاہیے، تو آپ حفظ کیجئے، اس کو نظر انداز نہ کریں۔ اور اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو کم از کم آخری درجے میں حفاظ سے بھی میری درخواست ہے اور غیر حفاظ سے بھی اپنی نمازوں کے لیے مختلف جگہیں تیار کریں۔ آج حافظ اور غیر حافظ سب کا یہ حال ہے، گنی چنی چند جگہیں ہم اپنی نمازوں میں پڑھتے رہتے ہیں، اتنی کہ وہ ہمارے مقتدیوں کو بھی یاد ہو گئی ہیں۔ بعض دفعہ بے تکلف مقتدی کہہ دیا کرتے ہیں حضرت مجھے یہ جگہ اب یاد ہو گئی ہے، خدا کے لیے کوئی اور جگہ دیکھو۔ میں نے ایک دفعہ ایک امام کے پیچھے فجر کی نماز پڑھی، آپ حیران ہوں گے، بہت مستند ادارے کا فاضل اور اچھی بڑی مسجد کا امام، فجر کی نماز میں اس نے لیلاف قریش پڑھی۔ اچھے حالات میں بھی فجر کی نماز میں سورہ قریش پڑھنا ہی کوئی انصاف کی بات ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ کم از کم آپ 30 جگہیں یاد کر لو، جو ہر روز آپ ایک جگہ پڑھو تو اس جگہ کا، آج آپ نے اگر سورہ ملک پڑھ لی ہے تو اس کا نمبر دوبارہ 1 مہینے کے بعد آنا چاہیے۔ ہم ہر دوسرے روز تیسرے روز یہی صورتیں پڑھتے رہتے ہیں۔ من نہ کردم شما بکنید، یہ ہماری کمزوری رہی، ہم ایسا نہ کر سکیں۔ اے نوجوان علماء، میری آپ سے درخواست ہے، خدا را اپنی اس کمزوری کو دور کیجئے اور نئی نئی جگہ آپ جا وہ تیار کریں۔ نیا رکوع تیار کرنے کے لیے اگر گھبرائیں نہیں، پہلے چند لینے یاد کریں۔ اپنے گھر میں بچوں کو اور بیوی کو، ماں والدہ کو کھڑا کر کے وہاں ایک جماعت کرائیں تاکہ خوف ختم ہو، پھر جا کر عشاء میں اس کو پڑھو، یہاں تک کہ چند نمازیں جمع ہو جائیں۔ تو اب قرات ہو گئی نا چند نمازوں کی، فجر کی نماز میں اب اس قرات کو آپ کرنا شروع کر دیں۔ ایک وقت آئے گا کہ بہت ساری جگہ آپ کو اس طرح یاد ہو جائیں گی۔ کہ استاد اپنا مقرر کر لیجئے حفظ کے لیے، تاکہ تھوڑا تھوڑا اس کو آپ ہفتے بھر کا سبق اکٹھا لے لیں اور پھر تھوڑا تھوڑا یاد کرتے رہیں۔ حضرت شیخ الحدیث فخر المحدثین جامعہ فاروقیہ کے محتمم اور وفاق المدارس عربیہ پاکستان کے طویل زمانہ رہنے والے صدر حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمہ اللہ ہمارے حضرت استاذ تھے، اور ایک بڑی عجیب بات ایک دفعہ ارشاد فرمائی، ہم لوگ جماعت میں گئے ہوئے تھے، ہمارے ساتھ
جامعہ کے کافی طلبہ تھے، سال میں چل رہے تھے، ہم نے حضرت کو ایک خط لکھا اور اس خط میں یہ جملہ ڈالا کہ حضرت ہم بہت پریشان ہیں، نماز تکبیر اولیٰ کی پابندی نہیں ہو رہی، تلاوت کی نہیں ہو رہی، تہجد کی نہیں ہو رہی، اور فلاں 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 بہت ساری کمزوریاں بتائیں، اور پھر عرض کیا کہ حضرت کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیں تاکہ اللہ پاک ہمیں ان چیزوں پہ استقامت نصیب فرما دے۔ تو حضرت نے جواب میں جو جملہ لکھا میں وہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ حضرت نے فرمایا یہ جتنی باتیں آپ نے لکھی ہیں کہ تہجد نہیں ہو رہے، ذکر و اذکار، تلاوت، فلاں فلاں چیزیں نہیں ہو رہی، یہ سب سستی ہے، اور سستی کا علاج چستی ہے، وظیفہ کوئی نہیں۔ عزیز نوجوان ساتھیوں، میرے بھائیوں اور اکابر علماء کرام سے میری یہ گفتگو نہیں ہے، میں اپنے جو ہے نا وہ منصب سے ہٹ کر بالکل بھی بات نہیں کرنا چاہتا۔ جو ہمارے بڑے ہیں سو بڑے ہیں، ہم تو ان کی نصیحت ان کی ہوئی نصیحتیں آگے پہنچانا چاہ رہے ہیں۔ میں خصوصاً اپنے نوجوان علماء کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، فجر کی نماز پڑھائی ہو اور سو گئے، 11-12 بجے اٹھے، زور کے بعد پھر جو ہے وہ گپ شپ میں لگ گئے، یہاں تک کہ دن اس طرح گزار دیا۔ ایسا نہ کرو، ایک وقت آئے گا آپ کو اپنے ان اوقات کے ضیاع پر بہت دکھ ہوگا۔ آج سے ہی ہمت کیجئے، اور بس قرآن مجید اگر آپ حافظ ہو تو یاد کرنا شروع کیجئے، آپ حافظ نہیں ہیں تو حفظ شروع کیجئے، آپ حافظ ہیں یا حافظ نہیں مگر مخصوص جگہ پڑھتے ہو نماز میں، اب ان جگہوں کی تعداد میں اضافہ شروع کیجئے۔ میں یہ اچھی خبریں آپ سے سننا چاہتا ہوں، مجھے امید ہے کہ آپ یہ اچھی خبریں کہ اب ہم نے حفظ شروع کر دی ہے، ہم نے جگہیں بڑھانی شروع کر دی ہیں، آپ ہمارے ایمان کو تقویت ان اچھی خبروں سے پہنچائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان گزارشات میں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دیگر ائمہ کو بھی آپ یہ میسج بھیج سکتے ہیں، یہ میسج جو ہماری کمزوریوں کے ہوتے ہیں یہ عوام میں نہ بھیجا کریں، اپنے ائمہ کو، دوستوں کو بھیجیں تاکہ وہ بھی اس پر عزم اور ارادہ کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔